بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے اور یہ واقعہ ہے قرض کے حلوے کا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے زمانے میں شیخ احمد خفرویہ نام کے ایک صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے کمال کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ اسے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی یہ عجیب عادت تھی کہ دولت مندوں سے سینکڑوں ہزاروں کی رقمیں قرض لیتے اور دل کھول کر فقیر اور مسکین پر صرف کرتے۔ اس قرض کی رقم سے شیخ احمد خفرویہ نے ایک بڑی خانقاہ بنوائی جس میں اہل عاشق آ کر ٹھہرتے اور شیخ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ حق تعالیٰ انہیں ہر جگہ اور ہر شخص سے قرض دلوا دیتا تھا۔ جس دولت مند سے قرض مانگتے وہ کبھی انکار نہ کرتا اور نہ یہ پوچھتا کہ شیخ میری رقم کب واپس کرو گے۔ غرض حضرت شیخ نے ایک عرصہ دراز اسی طرح گزار دیا، ادھر قرض لیا، ادھر سب ضرورت مندوں میں بانٹ دیا اور اپنے پاس ایک روپیہ بھی نہ رکھا۔ اور اب نوبت یہ آ گئی کہ شیخ صاحب مرض الموت کے آثار نمودار ہوئے۔ شیخ کے مریدوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ خدا کی قدرت، ان تمام لوگوں کو بھی شیخ احمد خفرویہ کے بیمار ہونے کی خبر ملی جن سے انہوں نے بڑی بڑی رقمیں ادھار لی تھیں۔ ایک ایک کر کے وہ بھی سب آ گئے اور لگے تقاضا کرنے۔ ادھر شیخ خفرویہ موم کی شمع کی مانند آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے، ادھر قرض خواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ آخر شیخ نے کہا، گھبراتے کیوں ہو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دے گا۔ شیخ کا یہ ارشاد سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے شیخ کے حواس رخصت ہوئے، بھلا ایسے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لیے فرشتے کے ہاتھ 400 اشرفیاں روانہ کرے گا؟ قرض خواہوں کی تمام رقم ملا کر 400 اشرفیاں ہی تھیں۔ وہ سب مایوس ہو چکے تھے کہ شیخ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، بھلا 400 اشرفیاں کہاں سے دے گا؟ شیخ نے فرمایا، صد افسوس ہے ان دولت مندوں کے دینی افلاس پر، انہیں خدا کی ذات پر ذرا بھروسہ نہیں۔ کہتے ہیں بھلا خدا کہاں سے 400 اشرفیاں فرشتے کے ہاتھ روانہ کرے گا؟ اور بدبختو، خدا ہر فعل پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ ابھی شیخ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر گلی میں ایک حلوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی، تازہ حلوہ، شیریں حلوہ، گرم گرم حلوہ۔ شیخ خفرویہ نے یہ آواز سن کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور حلوہ فروش لڑکے سے تمام حلوہ خرید کر ان قرض خواہوں کو کھلاؤ، یہ بہرحال ہمارے مہمان ہیں اور ان کی ضیافت ہمارا فرض ہے۔ شیخ کا حکم پا کر خادم باہر گلی میں گیا اور لڑکے سے پوچھا کہ حلوے کا سارا تھال کتنے میں دو گے؟ لڑکے نے کہا، نصف دینار اور 5 درہم میں۔ خادم کہنے لگا، ہم فقیروں اور درویشوں سے زیادہ قیمت نہ لو، نصف دینار قیمت میں ہی سارا حلوہ دے دو۔ حلوہ فروش نے کہا، بہتر لے لیجئے۔ خادم نے وہ تھال اس سے لے لیا اور شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ نے فرمایا، سارا حلوہ اس فقیر کی طرف سے مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ حلوہ گرم اور تازہ تھا، سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اجازت ملتے ہی حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، تھال درمیان میں رکھ لیا اور چند لمحوں کے اندر اندر پونجھ کر صاف کر دیا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش لڑکے نے تھال اٹھا لیا اور شیخ سے کہا، حضرت لائیے، نصف دینار حلوے کی قیمت ادا کیجیے۔ شیخ نے کہا، اے فرزند، قیمت میرے پاس کہاں؟ ساری زندگی قرض لے لے کر بسر کرتا آیا ہوں، اب آخری وقت آیا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام قرض خواہ تقاضے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، تو بھی ان میں بیٹھ جا۔ شیخ کا یہ ارشاد سن کر لڑکے نے مارے رنج اور غصے کے تھال زمین پر پٹخا اور بری طرح رونے لگا۔ رونے کے ساتھ ساتھ دہائی دیے جاتا تھا کہ ہائے میں لٹ گیا، مجھے ٹھگ نے لوٹ لیا۔ کیا منحوس وقت تھا جب میں اس خانقاہ کے دروازے پر آیا اور آواز لگائی، مجھے کیا خبر تھی کہ اس شیخ کے بھیس میں کوئی ڈاکو ہے؟ اب میں اپنے استاد کے پاس خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ لڑکے کا بیان سن کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ قرض خواہوں نے بھی شیخ خفرویہ پر بڑی ملامت کی کہ یہ کیا بےہودہ حرکت مرتے مرتے کی ہے، ذرا شرم نہ آئی، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شیخ یہ سب کڑوی کسیلی سنتے رہے اور بادل میں چھپے ہوئے چاند کی مانند اپنا منہ کمبل میں دیے چپکے پڑے رہے۔ ظہر کے وقت تک حلوہ فروش لڑکا آنسو بہاتا رہا، لیکن شیخ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔
نہ کوئی بات کی۔ آخر تماشائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس لڑکے کو دے دیں۔ شیخ نے کمبل سے منہ نکال کر کہا، کوئی شخص اس لڑکے کو کچھ نہ دے، یہ میرا حکم ہے۔ شیخ خفرویہ کا لب و لہجہ ایسا پررعب تھا کہ کسی کو حکم خلاف ورزی کرنے کی مجال نہ ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا سا خوان سر پر دھرے چلا آتا ہے۔ اس نے آتے ہی یہ خوان شیخ خفرویہ کے سامنے رکھ دیا اور سلام کر کے عرض کیا، میرے آقا نے یہ نظر آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ اسے قبول فرمائیں تو یہ بڑا احسان ہوگا۔ شیخ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا، اس نے سرپوش ہٹایا اور حاضرین مجلس نے شیخ کی کرامات دیکھی۔ سب ایک دم روتے ہوئے شیخ کے قدموں میں گر گئے اور ہر شخص اپنی گستاخی کی معافی چاہنے لگا۔ خوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف رکھا تھا۔ شیخ خفرویہ نے فرمایا، میں نے ہر شخص کی بد زبانی اور گستاخی کو صدقے دل سے معاف کیا۔ تم لوگوں کو اتنی دیر تک روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس موقع پر تو ہی بیڑا پار کر سکتا ہے۔ چنانچہ خدا نے اس حلوہ فروش بچے کو یہاں بھیج کر راستہ نکال دیا۔ اس لڑکے کے نصف دینار اگرچہ مالیت میں حقیر ہیں، لیکن اسی پر لڑکے کا اضطراب اور رونا تڑپنا موقوف تھا۔ حق تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جب تک حلوہ فروش آنسو نہ بہائے گا، ہماری سخاوت کا دریا جوش میں نہ آئے گا۔ اے عزیز، اس کہانی پر غور کرو، طفل حلوہ فروش کون ہے؟ وہ تیری چشم گراں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا حصہ بڑھ آئے تب چشم گریاں سے کام لے، جب تک نہ روئے گا کامیابی و کامرانی محال ہے۔ اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے رو کر، اس سے گڑ گڑا کر اپنی محنت کا صلہ مانگنا چاہیے، اپنا حق مانگنا چاہیے۔ خدا وہ ہے جو ہمارے رونے پر ہنستا نہیں، دنیا ہمارے رونے پر ہنستی ہے۔ اسی لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہمیں رزق دے گا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم محنت کریں اور وہ ہمیں اس کا رزق ضرور دے گا۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔